یہ ویڈیو تعلیمی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جو کچھ بھی سنیں گے وہ انٹرنیٹ یا کسی کتاب یا کسی ڈاکیومنٹری فلم سے لیا گیا ہے جو کہ پبلک کے لیے موجود ہے۔ سیریل کلرز، یہ دو الفاظ دنیا بھر میں خوف، دہشت اور موت کی علامت مانے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں سیریل کلنگ کے واقعات پر ریسرچ کرنے والے امریکی ماہرین نفسیات نے ان مجرموں کی وارداتوں اور طریقہ واردات کے بارے میں کئی لرزہ خیز حقائق سامنے لائے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو زیادہ تر سیریل کلرز بچپن کے کسی ناخوشگوار واقعے یا محرومی کے باعث معاشرے سے بدلہ لینے کی نیت سے مجرم بن گئے۔ کچھ سیریل کلرز نے اپنے یا کسی قریبی عزیز کے ساتھ ہونے والے مجرمانہ فعل کی مزاحمت میں قتل کی جیسی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کئی افراد کو لالچ، ہوس، جنسی وارداتوں، نشے کی عادت نے سیریل کلر بنا دیا۔ طاقت اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی کئی سیریل کلر نے کم عمر لڑکیوں اور لڑکوں کو قتل کرنے کے جنونی پن کا آغاز کیا۔ ان مجرموں کے نفسیاتی تجزیے سے یہ بات سامنے آئی کہ وہ سیریل کلنگ کے دوران بچوں اور عورتوں کو اس لیے قتل کرتے تھے کہ وہ کم از کم مزاحمت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ تمام سیریل کلرز بنیادی طور پر کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض کسی حادثے کا شکار ہو کر نفسیاتی مریض بنے اور کچھ بچپن میں کسی زیادتی کا شکار ہو کر عمر بھر احساس کمتری میں مبتلا رہے۔ اکثر سیریل کلرز تمام شکاروں کو قتل کرنے کے لیے ایک جیسا طریقہ استعمال کرتے رہے۔ کوئی صرف لڑکیوں کو تو کوئی صرف لڑکوں کو قتل کرتا رہا، کوئی خنجر سے تو کوئی پستول سے تمام قتل کرتا رہا۔ ان کے علاوہ پتھر، ہتھوڑا، کلہاڑا، ٹوکا استعمال کرنے والے گروہ اور مجرم بھی کئی ملکوں میں خوف کی علامت بنے رہے۔ بعض خطرناک ملزم اذیت پسند ہونے کے باعث اپنے شکار کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ کچھ نے شہرت حاصل کرنے کے لیے سینکڑوں افراد کی جان لی۔ کچھ لاشوں کو دفنا دیتے ہیں، کچھ جلا دیتے ہیں، کچھ ٹکڑے کرتے ہیں اور کچھ لاش کو لٹکا کر خوش ہوتے ہیں۔ امریکی FBI کے مطابق سن 1800 سے سن 2000 تک امریکی میں 422 سیریل کلرز زیادہ تر اپنے شوہروں، بوائے فرینڈز، بچوں اور بوڑھے افراد کے قتل میں ملوث پائی گئیں۔ ایلن وارنوس نے 7 افراد کو باری باری گولی مار کر قتل کیا تھا۔ الزبتھ باتھوری نے اپنے خاوند کی موت کے بعد اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر 80 خواتین اور لڑکیوں کو قتل کیا۔ ویرا رینس ایک ایسی سیریل کلر تھی جس نے 20ویں صدی کے آغاز میں کئی مردوں کو عشق کے جال میں پھنسا کر قتل کیا۔ امیر گھرانے میں پیدا ہونے والی ویرا نے کئی شادیاں کی۔ جب اس کے گھر کی تلاشی لی گئی تو مختلف کمروں سے 32 نوجوانوں کی لاشیں برآمد ہوئیں۔ اس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، تاہم وہ قید کے دوران دماغ کے شریان پھٹنے سے ہلاک ہوئیں۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنات بنائے، انسان بنائے، دیگر مخلوقات خلق کی، شیطان کو قیامت تک آزاد کر دیا اور انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، لیکن پھر بھی انسان بدی کے راستے پر چلتے ہوئے شیطان بن جاتا ہے۔ دنیا میں سیریل کلنگ کی تاریخ کافی پرانی ہے۔ رومن بادشاہ نیرو کے والدہ نے ایک شاطر عورت لوکسٹا کو شاہی خاندان کے اہم افراد کو قتل کرنے کا کہا تو اس عورت نے شاہی خاندان کے کئی افراد کو زہر دے کر قتل کرنے کی وارداتوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب اس کی وارداتوں کا پردہ چاک ہوا تو اسے سزائے موت دی گئی، لیکن اس کے علاوہ پوری دنیا میں سیریل کلنگ کرنے والے لوگوں میں سے جو پہلے 10 نمبر پر آتے ہیں جن میں سے پہلے نمبر پر گیلس ڈی ریس ہے۔
یہ کلر میں اس لیے پہلے نمبر پر ہے کہ اسے سیریل کلرز کا باپ کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قتل کیے ہوئے بچوں کی کم از کم تعداد 200 سے 80 اور زیادہ سے زیادہ 600 ہے۔ اس کا تعلق فرانس کے شاہی خاندان سے تھا۔ رئیس فوج میں کیپٹن بھی رہ چکا تھا۔ سن 1404 میں پیدا ہونے والے اس نواب زادے کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ کم عمر لڑکیوں کو میٹھی اشیاء کھلانے کے بہانے اپنے محل میں بلاتا، اور خاص طور پر ان میں سے اس بچے کو پسند کرتا جس کی نیلی آنکھیں اور سنہرے بال ہوتے۔ پھر وہ اس کے ساتھ زیادتی کرتا اور اس کے بعد اس کے جسم کو خنجر سے کاٹ کر اس کے خون سے غسل کرتا، اور خون کے اڑتے چھینٹوں کو دیکھ کر خوش ہوتا، اور جب بچہ مکمل طور پر مر جاتا تو وہ رونے لگتا اور محل کے چرچ میں جا کر معافی مانگتا۔ اس دوران محل کے نوکر خون کے دھبے دھو دیتے اور لاش کو جلا دیتے تھے۔ رئیس کی اس حیوانیت کی وجہ سے اس کو سیریل کلنگ کی ہسٹری میں پہلے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پر اس لسٹ میں رچرڈ ٹرینٹن ہے، جو کہ سن 1950 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ اس نے سب سے پہلے کیلیفورنیا میں 6 لوگوں کو قتل کیا۔ ان لوگوں کا قتل کرنے کے بعد ان کا خون پی لیا اور جسم کے مختلف حصے کاٹ کاٹ کر کھا لیے۔ اسی وجہ سے اسے ویمپائر، ڈریکولا اور کینوبوئے آدم خور کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس آدم خور کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ اپنے شکار کو پھانس کر اپنے گھر لاتا، وہاں اسے زہریلا کھانا کھلا کر یا گولی مار کر ہلاک کر دیتا، اور اس کے بعد لاش کی بے حرمتی کرتا رہتا۔ اس کا پہلا شکار ایمبروسو گریفن نامی ایک 51 سالہ بوڑھا تھا، جس کو اس نے 29 دسمبر سن 1977 کو گولی مار کر ہلاک کیا تھا۔ اس طرح اس نے اپنی ہمسائی جو کہ 38 سال کی تھی اس کو گولی مار کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس کی لاش کی توہین کرتا رہا۔ تیسرا نام جو کہ ڈر کی علامت بنا وہ جیفری ڈہمر ہے۔ وہ سن 1960 میں پیدا ہوا۔ اس نے کم از کم 70 آدمیوں اور بچوں کو قتل کیا۔ اس میں زیادہ تر قتل 1989 سے 1991 کے درمیان کیے گئے۔ وہ سب سے پہلے اپنے شکار کے ساتھ غیر فطری تعلق قائم کرتا، اور پھر اس کے بعد ان کو قتل کر کے ان کے تمام جسمانی اعضاء کو کاٹ کاٹ کر علیحدہ کرتا جاتا، اور پھر پوری رغبت سے ان اعضاء کو کھاتا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اسے بھی آدم خور کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے۔ جرم کی اس لائن میں البرٹ فش چوتھے نمبر پر ہیں۔ اس کو خونی بھیڑیے کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ فش پر 100 بچوں کے ساتھ زیادتی اور ان کے بعد ان کے قتل کا شبہ کیا گیا تھا۔ جب اسے گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے صرف 3 بچوں کو قتل کیا ہے۔ عدالت نے اس کو جسمانی ٹرائل پر بھیج دیا تو وہاں اس نے 2 لوگوں کے قتل کا اعتراف کیا۔ اس میں سے ایک گریس بٹ نامی لڑکا شامل تھا۔ جب اس لڑکے کی ماں فش سے ملنے کے لیے قید خانے میں آئی تو فش نے بڑے فخریہ انداز میں اسے ان الفاظ میں اس کے بیٹے کو مارنے کا اقرار کیا۔ اس نے کہا، میں نے اسے کس کر اپنی بیلٹ کے ساتھ باندھ دیا اور اس کے بعد 8 انچ کے حساب سے اس کے جسم پر زخم لگانے لگا، یہاں تک کہ اس کے پورے جسم سے خون بہہ کر اس کی ٹانگوں کی طرف آنے لگا۔ پھر میں نے اس کے کان، ناک اور منہ کا آدھا حصہ کاٹا۔ اس کے بعد اس کی آنکھیں نکال دی۔ اس کے بعد وہ مر گیا تو میں نے اپنا چاقو اس کے پیٹ میں گھما دیا اور اپنا منہ اس کی پیٹ میں ڈال دیا۔ فش کے اس خوفناک اقرار کے بعد ہر طرف ڈر کی لہر پھیل گئی تھی۔ لوگ اس سے نفرت کا اظہار کرتے تھے، لیکن وہ اپنے کیے پر خوش تھا۔ 5ویں نمبر پر اینڈری چکاٹلو ہیں، جو کہ سابق سوویت یونین اور موجودہ روس کا باشندہ تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 56 خواتین اور بچوں کو قتل کیا۔ اس نے ان افراد کو 1978 سے 1990 کے دوران قتل کیا۔ مقامی افراد سے کسائی بھی کہتے تھے۔ بچپن میں اس کی والدہ کو فوجیوں نے زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد اس کا ایک بھائی پیدا ہوا۔
آندرے جب بڑا ہوا تو وہ اسکول ٹیچر بن گیا۔ جب اس نے سب سے پہلے اپنی ایک 14 سالہ طالبہ پر حملہ کیا، ایسے ہی ایک حملے کے بعد اسے اسکول سے نکال دیا گیا۔ یہاں سے نکلا تو اس نے یہ جرائم مسلسل شروع کر دیے۔ ان جرائم کی پاداش میں پولیس نے ایک دوسرے شخص کو گرفتار کر لیا اور عدالت نے اسے سزائے موت دے دی۔ 1990 میں روسی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور 1993 میں اس جنونی قاتل کو سزائے موت دے کر معاشرے کو اس خونی سے نجات دلائی۔